بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے کنارے شکار یعنی مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا۔ وہ جو ہی مچھلیوں کے لیے دریا میں جال پھینکتا تو اس قدر مچھلیاں آتی کہ اس کو جال کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان عورت کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ اس کافر کی بیوی نے کہا، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے خدا کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے خدا کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، دوسری عورتوں کو خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ ہوتی ہے۔ اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت اس ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا۔ عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر مزدوری ڈھونڈتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ کئی دن ہوئے تو بیوی نے کہا کہ اگر تم کل مجھے 2 درہم نہیں لا کر دو گے تو تم مجھے طلاق دو۔ اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ اس آدمی نے اگلی صبح ایک یہودی سے کہا، مجھے کام کی ضرورت ہے، تم مجھے اچھا کام پہ لگا دو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، تم کو کام مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن بادشاہ کے کام پر رہا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا اور مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید تقویت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اسے بہت ساری مزدوری مل جاتی۔ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو مرد مومن گھر آیا تو اسے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا، آج میں ایک دکان پر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔
جن کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا اور بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔